دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو نمازیں چھوٹی ہیں نا وہ بھی پوری کرنی ہے، کہ تیرا ثواب جو تو نے اپنی ماں کے لیے کیا تھا وہ تو ثابت ہو گیا، اور وہ لانڈی جو ہے وہ وراثت میں تجھے واپس مل گئی۔ کہ جو کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے رہتے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرح سے روزے رکھے۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ شادی شدہ عورت کا ولی تو اس کا خاوند ہوتا ہے، تو خاوند نے دوڑ لگا دینی ہے۔ اور سوال کیا تھا کہ والدہ تو فوت ہوئی ہیں، ان پر 1 مہینے کے روزے تھے، اگر میں ان کی طرف سے روزے رکھوں تو کیا اس کی طرف سے کفایت ہو جائے گی اور قضا ہو جائے گی، مطلب ان کی طرف سے یہ پورے ہو جائیں گے، کیونکہ تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے کتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں۔ بہت پیاری حدیث ہے یہ بھی، کہ اور اس میں ہمیں بہت سبق بھی ملے گا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ، ابو داؤد کی حدیث ہے 2877، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کو ایک لانڈی دی تھی، صدقہ میں دی تھی۔ اس سے نمبر 1 یہی پتہ چلتا ہے کہ والدین کو اگر آپ کوئی گفٹ دیتے ہیں یا ان پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کا صدقہ بھی ہو جاتا ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو ایک لانڈی صدقے میں دی تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو وہ وارث مطلب اس وراثت میں چلی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پوچھا کہ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرا ثواب جو تو نے اپنی ماں کے لیے کیا تھا وہ تو ثابت ہو گیا، اور وہ لانڈی جو ہے وہ وراثت میں تجھے واپس مل گئی۔ اب انہوں نے دوسرا سوال کیا، اور سوال کیا تھا کہ والدہ تو فوت ہوئی ہیں، ان پر 1 مہینے کے روزے تھے، اگر میں ان کی طرف سے روزے رکھوں تو کیا اس کی طرف سے کفایت ہو جائے گی اور قضا ہو جائے گی، مطلب ان کی طرف سے یہ پورے ہو جائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن جو فرض ہیں ان کے بارے میں تو سوال ہوگا نا۔ اب یہاں پر قضا، وہ جو نمازوں کی قضا ہونے کی بات ہے نا وہ بھی آ جائے گی، آپ کو میں ابھی بتاتی ہوں کیسے۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم ان کی جگہ پہ روزے رکھو گی تو ان کی قضا، ان کی وہ پوری ہو جائے گی جو ان کے روزے چھٹے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھنے کی بات کیا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو اسی طرح سے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جتنے وارث ہوتے ہیں نا ان میں اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کے روزے چھٹے ہوئے ہیں تو وہ آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں، تو بہت آسانی کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ توفیق عطا کرے کہ ہر کوئی اپنے روزے پورے کرے۔ اور جیسے فار ایگزامپل میں ہوں تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اور میں نے اگر اس وقت پورے نہیں کیے تھے، لا علمی میں مجھے نہیں پتا تھا کہ روزے پورے کرنے ہیں، تو میں اپنے روزے پورے کروں۔ روزے پورے کرنے میں بھی لوگوں کا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا روزوں میں اگر ہم کسی کے روزے رکھوا دیتے ہیں تو یہ ہمارا پورا نہیں ہوگا کیونکہ میں صحت مند ہوں۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے اوپر اللہ نہ کرے ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں ان کو شفا نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ اپنا روزہ کسی اور کو رکھوا سکتے ہیں، یا پھر بڑھاپا ایسا ہے کہ اس کے بعد صحت نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ کسی اور کو رکھوا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ خود سے مطلب ابھی بیمار تھی، وہ اس روز رمضان کے مہینے میں خود بیمار تھی، یا بچہ پیدا ہوا تھا، یا فیڈ کرا رہے تھے، یا کوئی بھی ریزن آپ سمجھ لیں، لیکن اس کے بعد وہ اپنے روزے خود پورے کریں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ جب رمضان کے مہینے میں ہمارے جو روزے چھوٹتے ہیں اس کی گنتی بعد میں پوری کی جائے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو نمازیں چھوٹی ہیں نا وہ بھی پوری کرنی ہے، روزوں کا کہا، نمازوں کا نہیں کہا۔ اس پہ بعض علماء نے یہ دلائل دیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو روزے کا کہا تھا، نماز کا نہیں کہا، یہ تو بہت بڑا پھر اس کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے نا، ہر دن کی 5 نمازیں اگر لیتے ہیں، یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی، تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نمازیں چھٹی ہیں تو اللہ سے استغفار کرے، اور پھر وہی بات کہ ہمارے جو نوافل ہے وہ نوافل بہت زیادہ پڑھے، کیونکہ اگر وہ کمی ہوگی تو نوافل اس کو پورا کریں گے۔ لیکن بہت سے علماء نے یہ بھی کہا کہ نہیں، آپ کی نمازیں بھی کیونکہ فرض ہے، اگر وہ چھٹی ہے تو وہ بھی آپ اپنی پوری کریں گے، اور وہ کاؤنٹ کریں تو آپ اپنی ساتھ نمازوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ 2 رائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ میری ماں کے 1 مہینے کے روزے تھے، کیا میں وہ رکھوں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں، وہ اگر تم رکھو گے تو ان کے وہ پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، اس عورت نے پھر سے سوال کیا اور اس نے کہا کہ میری والدہ نے حج نہیں کیا تھا،
تو اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو کیا وہ اس کو کفایت ہو جائے گا، کیونکہ حج بھی فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ساتھ آ جاتا ہے، وہ بھی دیکھنے والا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم منتیں مانگ لیتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہو جائے گا تو ہم یہ کریں گے، اور بعض میں فار ایگزامپل بھول گئے، یا پھر کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ ہمیں اسی میں ہمیں نہیں، ہم تو زندہ ہی ہے نا، مطلب ایسی چیز ہوگی کہ بندہ فوت ہو گیا، تو اس پہ اس کی وہ منت جو تھی وہ پوری ابھی نہیں کی ہوئی تھی، ابھی پڑی ہوئی ہے اس کی اسی طرح سے۔ تو اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ سنن ابو داؤد میں 2400 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے رہتے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرح سے روزے رکھے۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ شادی شدہ عورت کا ولی تو اس کا خاوند ہوتا ہے، تو خاوند نے دوڑ لگا دینی ہے کہ کوئی نہیں، اب بلکہ ہر خاوند پہلے بیوی کو پکڑ پکڑ کے کہے گا کہ روزے رکھ، کسی طرح سے جو چھٹے ہیں وہ بھی پورے کر، میں بعد میں کہاں رکھوں گا۔ تو خیر اینی وے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ولی اس کی طرح سے روزے رکھے، مطلب کہا تھا۔ امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کا یہ کہا کہ یہ مسئلہ جو تھا نا، یہ نظر کی صورت میں تھا، کہ کسی نے اگر نظر مانی ہے کہ میں اتنے روزے رکھوں گی اور وہ پھر روزے نہیں رکھ سکے، تو وہ پھر اس کا ولی اس کے روزے پورے کرے گا۔